इस बात की फिक्र ना करें कि बच्चे सुनते नहीं हैं, बल्कि इस बात की फिक्र करें कि वो देखते सब कुछ हैं। बच्चों के अंदर एक हुनर होता है और उस हुनर में वो माहिर होते हैं। वो हुनर है इमिटेशन, नकल मारते हैं, वो नकल करते हैं और जिस चीज़ की नकल करते हैं हू बहू वही काम करते हैं और जिस चीज़ की नकल करते हैं वो उनके दिमाग में गहरी बैठ जाती है। तो आप बच्चों को नकल करने के लिए कोई अच्छी चीज़ दीजिए। बस कुलिया सिंपल है कि जो आप बच्चों को देखना चाहते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे बने, खुद वैसा बन जाएं, बच्चे भी वैसा ही बनना शुरू कर देंगे। और अब है कुछ वार्निंग्स, कुछ अलर्ट्स हैं। आपके बच्चे आपसे दूर होते चले जा रहे हैं, वजह क्या हो सकती है, आइए वो डिस्कस करते हैं। नंबर 1, नॉट ऑलवेज लूज योर टेम्पर इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के सामने आप जज्बात पर कंट्रोल खो देते हैं, आप गुस्सा करते हैं, आप चिड़चिड़ापन आप में आ जाता है। और जब बच्चे आपका ये रवैया बार बार देखते हैं घर के अंदर, तो वो ये समझते हैं कि शायद हर गुस्से का इजहार जरूरी है। एज वी नो दैट वी शुड नॉट मिक्स और मूड विद आवर बिहेवियर। हमारा मूड हमारे बिहेवियर के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी बात पर गुस्सा चढ़ गया है, गुस्सा आ जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गालियां निकालना, ऊंची ऊंची बोलना, दूसरे के ऊपर लानत मलामत करना, ये बुरी बात है। लेकिन जब आप मुसलसल गुस्सा बच्चों के आगे करते चले जा रहे हैं, मुस्कुराहट नहीं है बल्कि हर वक्त टेम्पर हाई है, ऐसी सूरत में बच्चा ये समझेगा कि मुझे भी अपने गुस्से का इसी तरह इजहार करना है और वो कंफ्यूज रहेगा। नंबर 2, जब भी बच्चा आके आपसे कोई फीलिंग शेयर करे, कोई ख्याल शेयर करे, कोई थॉट शेयर करे या कुछ भी आपको बताए, उस वक्त आपने सारे काम छोड़कर बच्चे पे मुकम्मल तवज्जो देनी है। किताब बंद कर दें, मोबाइल फोन ऑफ कर दें या साइड पे रख दें, बड़ी टिकटिकी बांध कर बच्चे को देखना है और उससे बात पूछनी है। वो क्या बात आपसे शेयर करना चाहता है, वो जब बात आपसे शेयर करेगा, जारी बात है अपनी एज और अपने माइंडसेट के हवाले से वो बात होगी। आपने उस बात को सुनकर उसका प्रॉपरली जवाब देना है, उसकी क्यूरी को एड्रेस करना है, उसकी ग्रीवेंस को सेटल करना है और जो वो पूछना चाह रहा है, अपने बाप से पूछ रहा है, अपने उस्ताद से, अपनी माँ से, उसको प्रॉपरली सेटल करना है। उसके नन्हे दिमाग में उठने वाले उस सवाल का अच्छे तरीके से जवाब देना है। नंबर 3, ओवर स्केड्यूलिंग ना होने दें। बच्चे पे बोझ बहुत ज्यादा पड़ चुका है। आज डिजिटल दुनिया है जिसमें रोबोट्स भी आगे आते चले जा रहे हैं, एकेडमिक्स के अंदर किताबें बहुत हैं, सिलेबस बहुत लंबा होता चला जा रहा है और फिर स्पोर्ट्स भी हैं और दीगर एक्टिविटीज ऐसी होती हैं कि बच्चा ओवर बर्डनड हो जाता है, उस पर काफी बोझ होता है। बच्चे को रिलैक्स करें, अपनी मर्जी के खेल खेले, कुछ थोड़ा बोर हो जाए, कुछ अपनी मर्जी की क्रिएटिविटी करे। जब बच्चा ये काम करेगा, उसको ये लेजर टाइम और फ्री टाइम मिलेगा, वो माँ बाप के भी उतना ही करीब होता चला जाएगा। और हाँ, बच्चों की दुनिया में वादे की बड़ी अहमियत है, प्रॉमिसेस। आपने तो कह दिया तुम्हें खिलौना ले दूंगा, जॉयलैंड ले जाऊंगा, चॉकलेट खरीद दूंगा, बच्चे ने इसको नॉर्मल नहीं लिया। जैसे सीमेंट के ऊपर, गीले सीमेंट के ऊपर कोई भी चीज गिर जाए तो उसका पक्का निशान बन जाता है, इसी तरीके से आपकी वो बात वो बच्चे के दिमाग में नक्श हो गई। देखिए, उसकी दुनिया छोटी सी है और इस छोटी सी दुनिया में अभी उसका माजी भी इतना ज्यादा नहीं गुजरा, मुस्तकबिल के सपने भी देखने वाली अहलियत और सलाहियत अभी उसमें है नहीं। तो आपने जो बात की वो उसके अंदर गड़ गई, जम गई। अब वो इंतजार करेगा कि कब मेरे वालिद उस बात को ऑनर करेंगे और मुझे चॉकलेट खरीद के देंगे, कहीं रिक्रिएशन के लिए लेकर जाएंगे। और अगर आपने बार बार अपनी बात को तोड़ा, अपनी बात का पैरा न दिया, तो इसका नुकसान क्या होगा, बच्चे का एतमाद उठ जाएगा और बच्चा आपकी बात को यूं ही समझने लगेगा जैसे बस हवा में बात हो गई। और उसकी भी जिंदगी में भी ऐसा आ जाएगा कि वो वादे करेगा और वादे तोड़ेगा, जो कि यकीनन आपको अच्छा नहीं लगेगा। और फिर अगर आप कोई बात निभा नहीं पा रहे, आप उसको नहीं लेके जा सकते, वो चीज नहीं खरीद के दे सकते, तो आप यूं कीजिए कि बच्चे को बताइए, समझाइए कि क्या वजह बनी कि मैं अपने प्रॉमिस को कीप अप नहीं कर सक रहा। और कहा जाता है कि पहले 10-12 साल तक तो बच्चे को माँ बाप बस बचा रहे होते हैं, उसको मरने से बचा रहे होते हैं। भारी जुमला है लेकिन असल यही है। कभी पेट्रोल पीने की कोशिश करेगा, कभी कोई मटर का दाना नाक में फंसा लेगा, कभी ऊपर रेलिंग से लटक जाएगा, गिरते गिरते बचेगा। तो आमतौर पर माँ बाप की प्राइमरी ड्यूटी यह है कि बच्चे को नुकसान ना होने दें, उसकी सेहत का प्रॉपर्ली ख्याल रखें, बच्चे पे नजर रखें, बच्चे की एक्टिविटीज को सुपरवाइज करें, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। अक्सर औकात पेरेंट्स बच्चे के अंदर इतने खुब जाते हैं कि अपनी सेहत को सैक्रिफाइस कर देते हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो बच्चे को ऐसा नुकसान होगा जिसकी कोई कंपनसेशन भी नहीं है। तो कोशिश करें पेरेंटिंग के दौरान अपनी सेहत का लाजमी ख्याल करें। एंड देन हद से ज्यादा निगहदाश्त, ओवर प्रोटेक्टिंग योर चिल्ड्रन, दिस इज नॉट गुड। आप बच्चे की जरूरियात का ख्याल करते हैं, उस पर नजर भी रखते हैं, उसको सुपरवाइज भी करते हैं, हदायत भी देते हैं, उसकी हरकतों सकनात को कंट्रोल करते हैं, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन ओवर प्रोटेक्शन ना करें। अगर आप बच्चे को हर चीज फराहम करेंगे और उसके सारे काम खुद ही करते चले जाएंगे, तो अब बताइए बच्चा चैलेंजेस को कैसे फेस करेगा, उसके अंदर हार्ड एटीट्यूड कैसे आएगा, जो कि दुनिया में रहने के लिए अज हद जरूरी है। एंड नंबर नेक्स्ट इज नेवर कंपेयर योर चिल्ड्रन विद एनी अदर चाइल्ड। अपने बच्चे का मुआवजना और मुकाबला अपनी जबान से आपने नहीं करना। तुम्हारे चाचा का बेटा कहां निकल गया, वो हमसाये के बेटे ने तो फलां जगह दाखिला ले लिया, नहीं, गैप में आ जाएगा, उससे भी चिढ़ जाएगा और आपके सामने मुजरिम बना रहेगा। आपने जो सिखाना है अच्छे अल्फाज के साथ बच्चे को सिखा दें।
جو بات بیان کرنی ہے صحیح انداز سے بچے کو بیان کر دیں. یہ کمپیریزن کریٹ کریں گے تو اب مسئلہ خراب ہوتا چلا جائے گا. ہاں بچہ خود جو اپنے ذہن میں کمپٹیشن لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے, وہ کمپٹیشن کے اندر آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے, اور یہ کمپٹیشن کنسٹرکٹیو ہے, پروڈکٹیو ہے, اس کمپٹیشن میں بچے کی گروتھ پوشیدہ ہے, وہ ہونے دیں. آپ نے اپنے منہ سے بچے کے نمبروں کا, بچے کی صلاحیت اور ایٹیچیوڈ کا کسی اور بچے سے مقابلہ اور موازنہ نہیں کرنا. اور پھر غلطیوں پہ ٹوکنا. ریممبر مسٹیکس, ایررز اینڈ فیلیئرز آر پارٹ آف لائف. دس از ویری امپورٹنٹ. غلطیوں پر ٹوکنا ہے, اصلاح کرنی ہے, لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے یہ دنیا اس بچے کے لیے بالکل نئی جگہ ہے. وہ بھی آیا ہے اور جو بھی کام وہ کرے گا, غلطی کرے گا, ٹھوکر لگے گی, گرے گا, آپ نے کس طریقے سے اس کی اصلاح کرنی ہے, دس میٹرز موسٹ. آپ کا انداز یا تو اس کو سنوار دے گا یا اس کو برباد کر دے گا. تو یہ یاد رکھیں, حوصلہ افزائی, encouragement, this is one of the most important thing which you can do with your children being a parent. آپ اگر ایک دفعہ اس بچے کو ٹوکتے ہیں یا ایک دفعہ اس کی اصلاح کرتے ہیں تو سمجھ لیں 20 دفعہ آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے, تب جا کے چیزیں کمپنسیٹ ہوں گی. اور پھر جب بھی آپ بچے سے گفتگو کرتے ہیں آپ کا انداز ٹیچنگ کا ہو جاتا ہے, آپ سکھا رہے ہوتے ہیں, ہر وقت انسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, کبھی کبھار فرینڈلی ہو کر بھی بات کریں. ہر وقت فون پہ رہتے ہیں, بچے کو اگنور کرتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. اور ماں باپ بچے کے سامنے بالکل نہ لڑے, نو فائٹنگ. ایک جگہ جہاں پر بچے رہتے تھے اور ان کے گھر میں جنگ و جدال ہوتا رہتا تھا, ماں باپ لڑتے رہتے تھے, ان بچوں کی MRI کرائی گئی تو MRI بالکل ایسی تھی جیسے جنگ کے دوران فوجیوں کی ہوتی ہے, ہر وقت الرٹ. جھوٹ نہ بولے بچوں کے سامنے, ورنہ بچوں کو بھی جھوٹ بولنے کی عادت پڑ سکتی ہے. اور بچوں کو یہ بات سکھا دیں, سمجھا دیں کہ ہم اپنی فیملی میں سیکرٹس نہیں رکھتے, ہم کوئی راز نہیں رکھتے, اور اگر کوئی بات ہو ہم ایک دوسرے سے شیئر کر لیتے ہیں. اور اگر کوئی باہر کا تیسرا بندہ تمہیں کوئی بات بتائے اور ساتھ یہ کہے کہ یہ راز راز ہی رہے, اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتانا, اگر بتاؤ گے تو تمہیں نقصان پہنچے گا, اگر بتاؤ گے تو بڑی بربادی آ جائے گی, ان سب باتوں سے متاثر نہیں ہونا. اپنے بچے کو سکھا دے کہ وہ تیسرا بندہ خطرناک ہے, اور جو بات وہ راز کہہ کے بتا رہا ہے وہ راز اپنے ماں باپ سے ضرور شیئر کرنا ہے. اور یہ بات بھی بتا دیں اگر کچھ ہو جاتا ہے, ایوری تھنگ, اینی تھنگ, آپ کی صحت کے بارے میں, اکیڈیمکس کے بارے میں, تعلیم کے بارے میں, بچے کو بتا دیں کہ کچھ بھی زندگی میں ہوتا ہے تمہیں اپنے ٹرسٹڈ اڈلٹ, یعنی ایسا بڑا آدمی جس پہ تمہیں ٹرسٹ ہے, ماں باپ, چچا, ماما, تایا وغیرہ, ان کو یہ بات بتاتے رہنی ہے جب تک وہ ایکشن نہ لے لیں. کیونکہ کبھی کبھار بچے کی بات کو بھی چھوٹا سمجھا جاتا ہے اور بڑے اس پہ ایکشن نہیں لیتے. نہیں, کیپ آن ٹیلنگ دیم, بتاتے رہے جب تک کہ وہ ایکشن نہیں لے لیتے. اب آئیے کچھ نصیحتیں, کچھ ایسی باتیں جو بچوں کو ماں باپ ضرور سکھا دیں. نمبر 1, اپنے بچوں کو پلیز اور تھینک یو کہنا سکھائیں. یہ دونوں الفاظ اپریسیشن اور رسپیکٹ کے ہیں. یہ الفاظ اچھے ہیں, تھینک یو کہے, جزاک اللہ کہے, اس سے اس کے دل میں احساس پیدا ہوگا اور بچے کے حسن اخلاق میں بہتری آتی چلی جائے گی. نمبر 2, ٹیبل مینرز. یہ جو ٹیبل پر بیٹھ کے آپ نے کھانا کھانا ہے, یہ چیز بچے کی ساری زندگی چلے گی. ظاہری بات, اس نے کھانا کھانا ہے, ٹیبل کرسی پر بیٹھے گا, تو بچپن میں اگر آپ اس کو ٹیبل مینرز سکھا دیں گے تو بڑے ہو کر بھی وہ چیز کنٹینیو ہوگی. بیٹا پلیٹ میں زیادہ نہیں ڈالنا, کھانا ضائع نہیں کرنا, لالچ نہیں کرنی, آہستہ کھانا ہے, بہت زیادہ منہ میں ٹھونس نہیں لینا. آسان سے طریقہ ہے, جو اسلام نے ہمیں کھانا کھانے کے آداب سکھائے وہ آداب بچپن سے ہی بچے کو سکھا دینے چاہیے. اس سے فرق کیا پڑے گا کہ وہ بچہ بہت کچھ سیکھ جائے گا اور ساری زندگی آپ کی یہ تربیت بچے کی شخصیت میں نکھار لاتی رہے گی. نمبر نیکسٹ از بڑوں کا ادب. آج موبائل کے دور میں ادب, آداب, رسپیکٹ تھوڑا کم ہوتا چلا جا رہا ہے, لیکن بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ بڑوں کا ادب کرے, بالخصوص دادی, نانی, دادا, نانا. اور اس میں سب سے بڑا ٹول کیا ہے کہ آپ والد ہیں نا, آپ خود اپنے باپ کا یعنی اپنے بیٹے کے دادا کا ادب کریں. اگر آپ اپنے والد کا ادب نہیں کریں گے, والد کے ساتھ بدتمیزی کریں گے, آپ کا بیٹا کبھی بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا. کیونکہ مکافات عمل یہ چیز ہے, یہ بہت چکی آہستہ چلتی ہے لیکن پیستی بہت باریک ہے. وہ بیٹا سب کچھ دیکھ رہا ہے, آپ خود ادب کریں گے تو آپ کا بچہ بڑے ہو کے آپ کا بھی ادب کرے گا. ہاؤ ٹو ڈیل ود دا اسٹرینجرز, دس از امپورٹنٹ. آپ نے اجنبیوں کے ساتھ کیا انداز رکھنا ہے, کیا گفتگو کرنی ہے اور کیا مینرز اختیار کرنے ہیں, یہ چیز بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہے. اور اپنے بچوں کو سکھا دیجیے گا کہ لفظ سوری ضرور بولے. سوری, اپالوجی, سنسیئر اپالوجی, یہ لفظ بہت بھاری ہے, بچہ ہو یا بڑا زبان سے نکلتا نہیں ہے, اور یہ لفظ زبان سے نکالنا ہے بہت ضروری. کیونکہ جب کوئی سوری کہتا ہے وہ اون کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی تھی اور میں اس غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے اب اقدامات کرنے کے لیے تیار ہوں. اور آخر میں اب 7 میسجز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ والدین کو اپنے بچوں کو ضرور سکھانے ہیں. اور والدین نے بچوں کو گائیڈنس دینی ہے, بچوں کو آسائشیں دینی ہے, بچوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ 7 میسجز ایسے ہیں
جو آپ نے اپنے بچے کو پراپرلی ڈیلیور ضرور کر دینے ہیں۔ نمبر 1، آل ایموشنز آر ویلڈ۔ بچوں کو سمجھا دیں کہ تمام جذبات، خوشی ہو، غمی ہو یا دکھ ہو، یہ سب آئیں گے۔ زندگی میں جذبات کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اپنا ردم ہوتا ہے بندے کا، اپنی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، ہر ایک کے ساتھ اپنا اپنا معاملہ ہوتا ہے۔ بس جو جذبہ آ جائے اس کے اظہار میں خیال کرنا ہے، کسی طریقے سے اظہار اس کا مانیٹرڈ رہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے اظہار کے اندر تلخی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے۔ جذبے کا آنا ٹھیک ہے، اس کے اظہار کو مانیٹر کرنا ہے۔ اور یہ بھی سکھاتے چلے جائیں کہ والدین اور بچے ہر کام میں متفق ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، بہت سی چیزوں میں اختلاف آئے گا، لیکن یہاں جب بھی بچے کا جو موقف ہے اس کو سمجھائیں کہ اپنے موقف کو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے والدین کے سامنے رکھیں، اور والدین بھی جب بچے سے بات کریں کسی اختلاف کے حوالے سے لہجے کا، بچے کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے بات کریں۔ نمبر نیکسٹ، غلطیاں کرنا نارمل ہے، ایرر، فیلئر، مسٹیکس ہو جائیں گی، آپ کا رسپانس اس پہ کیا ہوتا ہے اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا ہے۔ یہ اس کو بتا دیجیے گا کہ غلطیاں لائف لیسن سکھاتی ہیں، جب بھی غلطی ہوتی ہے موقع مل جاتا ہے کہ ہم لرننگ کریں اور لرننگ کے ساتھ اپنی زندگی کو امپروو کریں۔ ایسا نہ ذہن بن جائے کہ بچے کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہو کہ والدین کو خوش رکھنا ہے اور والدین کی امیدوں پہ پورا اترنا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، والدین اکثر اوقات ایسا رویہ رکھ لیتے ہیں کہ جو میں نہیں بن سکا یا جو میں چاہتا ہوں میرا بچہ وہ ضرور کرے، وہ ضرور بنے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دس از ناٹ پاسبل۔ آپ کو ریلیشن شپ سے رسپیکٹ کرنی ہے، وہ آپ کا بچہ ہے اور اس کی اپنی ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس کی اپنی ایک لائف ہے، آپ اس کو بہترین گائیڈ کر سکتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، جو دنیاوی تجربات آپ کے ہیں اور جتنے مخلص آپ اس کے ساتھ ہیں، اور کوئی نہیں ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ ایک الگ سے انسان ہے جس کی برین انیٹمی بھی الگ ہے، اس کی ہیبٹس، اس کے ٹیسٹ بھی الگ ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو لگے کہ واقعی اس میں کوئی خاص ٹیلنٹ پوشیدہ ہے تو اس کو سپریس نہ کریں بلکہ اس کو نمایاں کریں، تاکہ بچہ اپنی زندگی کے اندر شوق سے جیے، مزیدار کام کرے، اور کمائی کا ذریعہ اگر وہی بن گیا جو اس کا شوق ہے، پھر تو اس کے لیے دنیا میں مزے ہی مزے ہیں۔ بہرحال اپنی امیدوں کو، اپنی ویو پوائنٹ کو بچے کی زندگی پہ زیادہ ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں۔ اور ایک بڑی پیاری بات، نو ٹاپک از ٹو بگ اینڈ نو ٹاپک از ٹو اسمال۔ ایسا نہ ہو کہ بچہ ڈرے کہ میں اپنے باپ سے کیا بات کروں، اگر میں نے اپنے باپ سے بات کی تو یہ تو چھوٹی سی بات ہے، میرے ابو تو بہت بڑے ہیں، مجھے بیوقوف نہ سمجھے۔ نہیں، ایسا رویہ رکھیں، ایسا فری ہو جائیں، اور ایسا آپ کے انداز میں لچک ہونی چاہیے کہ بچہ ڈرے نہیں، کوئی بھی بات کرنے سے ڈرے نہیں، یہ چھوٹا ٹاپک ہے، نہیں، میرے باپ ہے، میرا ابو ہے، میں یہ بات کر سکتا ہوں۔ اور جب بھی وہ بات کرے مذاق نہیں اڑانا، اس کی اس چھوٹی سی بات کو بھی بڑا بنانا ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں وہ بات آئی ہے، اس نے کسی آبزرویشن کی اور آپ سے آ کے شیئر کی ہے۔ نو اٹ از یور ڈیوٹی ٹو پروٹیکٹ the dignity of your children۔ آپ کے بچے کی جو عزت ہے، جو اس نے سوچا ہے، جو بات وہ لے کر آیا ہے، اب آپ نے اچھے طریقے سے اس کو سمجھانا ہے، تاکہ وہ یہ کبھی نہ سوچے کہ یہ بات بہت بڑی ہے، یہ بات بہت چھوٹی ہے، میں اپنے ابو سے کیسے کروں گا، بلکہ اوپن رہیں۔ تو یوٹیوب چینل کے ناظرین، آپ نے آج تربیت اولاد کے حوالے سے کچھ ٹپس سنی، یہ اہم ترین باتیں ہیں۔ یاد رکھیے، بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے، ہر ایج پہ ٹریننگ کے تقاضے اور ہو جاتے ہیں، ہر ایج پہ ٹریننگ کے تقاضے اور ہو جاتے ہیں۔ فیلنگز آر ویلکم، بیہیویئر از ناٹ۔ اور میرے بچے ہمیشہ خوش رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر مصائب و آلام، مصیبتیں، آزمائشیں، رکاوٹیں، تکلیفیں یہ زیادہ ہیں۔ آپ یہ سوچنے کے بجائے کہ میرا بچہ ہمیشہ خوش رہے، اپنے بچوں کو ایسا مزاج کیوں نہیں دے دیتے، ایسا ان کا ایٹیچیوڈ کیوں نہیں بنا دیتے، ایسی تربیت ان کی کریں کہ وہ ان تمام مصائب و آلام کا صبر و شکر کے ساتھ مقابلہ کرنا سیکھ لے، ٹوٹے لیکن پھر جڑ جائے، گرے لیکن پھر اٹھ جائے، اور اس کے اندر حوصلہ اتنا ہو کہ اس کا حوصلہ ساروں کو تقسیم ہوتا چلا جائے، اس کی ذات اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ سارے اس کی مضبوطی سے حصہ حاصل کریں۔